بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کے درس میں ہم لوگ چل رہے ہیں۔ آج ہم کیا سنیں گے کہ فرشتوں کا مومن سے کیا کہنا کہ دلہن کی طرح سو جا، اور منافق اور کافر کا زمین کا کیسا بھیجنا ہوگا۔ چلیے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں؟ وہ اگر مومن ہیں تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود جس کی بات نہیں کی جائے نہیں ہے، اور بے شبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہیں کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر جب اس کی قبر 70 ہاتھ ورگ چوڑی کر دی جاتی ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ چوڑی کر دی جاتی ہے، پھر روشن کر دی جاتی ہے، روشنی کر دی جاتی ہے، اس کی قبر کے اندر نور برس جاتا ہے۔ پھر اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں میں اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو یہاں جو آ گیا ہے اب اسے یہاں سے واپس جانے کا قانون نہیں ہے۔ تو سو جا، ایسے سو جیسے دلہن سوتی ہے، جیسے دلہن سو جاتی ہے جسے اس کے شوہر کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ چنانچہ وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس جگہ سے اٹھائیں گے۔ اور اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے سنا وہی کہا، اس سے زیادہ میں نہیں جانتا۔ وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے ہیں کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھینچ دے، چنانچہ زمین اس کو بھینچ دیتی ہے، جس سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں۔ پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کو خدا ہی اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان والے برزخ میں دنیا میں اطمینان سے ہوں گے، برزخ کی دنیا میں بہت سکون اور اطمینان سے ہوں گے، ان کے ہوش حواس سب صحیح اور سالم رہیں گے، یہاں تک کہ ان کو نماز کا دھیان بھی ہوگا، جیسے ہم اس کے پہلے والی حدیث میں سن چکے ہیں، اور فرشتوں کے سوال اور جواب دینے میں بے خوف بغیر خوف ہوں گے، کوئی خوف نہیں ہوگا، بڑے اطمینان سے جواب دیں گے۔ جب اپنا اچھا حال دیکھ لیں گے تو گھر والوں کو خوشخبری دینے کے لیے فرشتوں سے کہیں گے کہ میں ابھی نہیں سوتا، گھر والوں کو خبر دینے جاتا ہوں، اور بہت زیادہ خوشی سے اپنا بھلا انجام دیکھ کر فوراً ہی قیامت ہونے کی سوال کرنے لگتا ہے تاکہ جلد سے جلد جنت میں پہنچ جاؤں۔ جس پر اللہ کا کرم ہو اس کے ہوش و حواس باقی رہتے ہیں، اور اس سے اللہ جل شانہ
صحیح جواب دلاتے ہیں، جیسے سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا ہاں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، سورہ ابراہیم، جس کا ترجمہ ہے کہ ایمان والوں کو اللہ اس پکی بات یعنی کلمہ طیبہ سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ کس کو؟ ایمان والوں کو، جو ایمان لے آئیں گے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب لوگ تم کو قبر میں رکھ کر اور مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، پھر تمہارے پاس قبر کے ممتحن یعنی امتحان لینے والے آئیں گے، جن کی آواز سخت گرج کی طرح ہوگی، جن کی آنکھیں نظر اچک لے جانے والی بجلی کی طرح ہوگی، سو وہ تم کو ہلا ڈالیں گے اور تم سے حاکموں جیسی بات چیت کریں گے، بتاؤ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری عقل ہمارے ساتھ ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، اسی طرح تمہاری عقلیں تمہارے پاس ہوں گی جیسی آج ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بس میں نپٹ لوں گا۔ یہ ایمان تھا۔ دیکھتے ہیں کہ برزخ والوں کا مومن سے پوچھنے کا فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہیں، تو وہ روحیں اس کے پہنچنے پر ایسی خوش ہوتی ہے کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے؟ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا، غموں سے پورا چور تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے، فلاں اس طرح ہے، اور کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جو اس سے پہلے مر چکا تھا تو وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا اور ہمارے پاس نہیں آیا تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماویں۔ کیونکہ برزخ والوں پر زندوں کے عمل پیش ہوتے ہیں، جو ہم دنیا میں عمل کرتے ہیں، ہم زندہ ہیں، آج ہم جو بھی عمل کریں گے برزخ میں جو ہمارے بزرگ جا چکے، ہمارے جو گھر والے، ہمارے بڑے جو جا چکے ہیں، سب کے سامنے ہمارے عمل جاتے ہیں۔ چلیے اس کے تعلق سے بھی سنتے ہیں کہ طبرانی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تمہارے عمل تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو آخرت میں پہنچ چکے ہیں۔ اگر تمہارا عمل نیک ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کا فضل و رحمت ہے، سو آپ اپنی نعمت اس پر پوری فرما دیجئے اور اسی پر اس کو موت دیجئے۔ اور اگر برا عمل ان کے سامنے پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ، اس کے دل میں نیکی ڈال دیں جو تیری رضا، تیری خوشی اور تیرے قرب، تیری قربی کی وجہ بن جائے۔ کبھی دیکھو مومن کا قبر کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ ہوتا ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کس طرح اس سے برتاؤ کرتی ہے، اس طرح جیسے کہ ماں ایک بچے کے ساتھ کیسے کرتی ہے، سر دباتی ہے اپنے بچے کا، اس طرح کا حال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے فرماتے ہیں۔ چلو سنتے ہیں کہ حضرت
सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, जब से आपने मुनकर नकीर की डरावनी आवाज़ और कब्र के भींचने का ज़िक्र फरमाया है, उस वक्त से मुझे किसी चीज़ से तसल्ली नहीं होती है और दिल की परेशानी दूर नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए आयशा, मुनकर नकीर की आवाज़ मोमिनों के कानों में ऐसी होगी जैसे एक सुरीली आवाज़ कानों में भली मालूम होती है। जैसे आँखों में सुरमा लगाने से आँखों को लज्जत महसूस होती है और मोमिनों को कब्र का दबाना ऐसा होता है जैसे किसी के सर से में दर्द हो और उसकी ममता भरी माँ धीरे धीरे अपने बेटे का सर दबाती है, वह उससे आराम व राहत पाता है। और याद रख ए आयशा, अल्लाह के बारे में शक करने वालों की बड़ी खराबी है और वे कब्र में इस तरह भींचे जाएंगे जैसे अंडे का पत्थर रखकर दबा दिया जाता है, जैसे अंडे पर पत्थर रखकर दबा दिया जाता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमावे और हम सब को जो है ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाए। अल्लाह कहने सुने ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ फरमाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बिल आलमीन।